نیب کا کوئی افسر کسی تاجر کو کال نہیں کرے گا. ٹیکس اور بینک ڈیفالٹ معاملات میں نیب مداخلت نہیں کرے گا. چیئرمین نیب کا تمام کیسز ایف بی آر کے سپرد کرنے کا اعلان. جاوید اقبال کہتے ہیں وزیر اعظم اور آرمی چیف کے سامنے تاجروں کے کچھ تحفظات مکمل بے بنیاد تھے. پالیسی سازی میں نیب کا کوئی کردار نہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بالکان متاثرین کو مطمئن کر دیں, تمام کیسز واپس لے لیں گے. آرمی چیف سے ملاقات میں تمام صنعتکار حکومتی وضاحت سے خوش ہو کر نکلے. قومی اہداف کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں. 5 سال میں ملک کو عظیم تر بنائیں گے. وفاقی وزیر حماد اظہر کی وضاحت. مزید بولے کہ نون لیگ خزانہ خالی چھوڑ کر گئی. ہم نے $10 ارب قرض واپس کیا. سخت فیصلوں کے ثمرات آنے لگے ہیں. پاکستانیوں کے $11 ارب بیرون ملک موجود ہونے کا انکشاف. وزیراعظم عمران خان کا دورہ امریکہ. حکومتی ترجمان نے سعودی ولی عہد کی جانب سے طیارہ کینیڈا سے نیو یارک واپس بلانے کی خبر کی تردید کر دی. مقامی ہفتہ وار اخبار کی رپورٹ پاک سعودی تعلقات سبوتاژ کرنے کی سازش ہے. ترک اور ملائیشین رہنماؤں سے وزیراعظم کی ملاقات سے متعلق بھی خود ساختہ کہانی گھڑی گئی. ماہ سفر کا چاند گوادر کی جانب دیکھا گیا, جس کی تصاویر بھی لے لی گئی. غلط اطلاع دینے پر رویت ہلال کمیٹی معافی مانگے. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. مزید بولے کہ ہم 80 کی دہائی سے پیسے پیچھے چلے ہیں اور دوربین سے چاند دیکھنا غلط ہے تو اینک لگانا بھی غلط ہے. پنجاب کے شہریوں کے لیے وزیراعظم کا ایک اور وعدہ وفا. انصاف صحت کارڈ کا لاہور سے آغاز. 80 لاکھ خاندان بلا تفریق مستفید ہو سکیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب اسلم اقبال کہتے ہیں ایم ٹی آئی ایکٹ سے حکومت یا کسی وزیر کو کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹر سے ان کی کارکردگی پوچھنا کیا کوئی غلط بات ہے؟ کسی کو مسئلہ ہے تو آ کر بات کرے. حکومت کا غریبوں کے لیے راشن کارڈ اسکیم لانے کا بھی وعدہ. کراچی کے چند علاقوں میں بارش. آج مزید بادل برسنے کا امکان. نواب شاہ سکھر سمیت اندرون سندھ بھی بادل برسے. اور مزار قائد پر قومی گیمز کے لیے مشل روشن کرنے کی تقریب. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ایتھلیٹ کی بازار پر حاضری. نیشنل گیمز 26 اکتوبر سے پشاور میں شروع ہوں گی. مشل بلوچستان پنجاب سے ہوتی ہوئی 24 اکتوبر کو پشاور پہنچے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں NIGT نیوز. میرا نام دانش حسین اور اس بلٹن میں ہوں آپ کے ساتھ محمد احمد رانا. میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری. ہیڈ لائنز اپنے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے. نیب آج سے ٹیکس اور بینک ڈیفالٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. چیئرمین نیب کا تمام کیسز ایف بی آر اور متعلقہ بینک کے سپورٹ کرنے کا اعلان. چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ نیب کسی بزنس مین کو ٹیلی فون نہیں کرے گا. اگر کیس بن رہا ہے تو نوٹس بھجوائیں گے جس میں وجہ بھی ہوگی. چیئرمین نیب نے کہا کہ آپ کا فرض ہوگا کہ نیب کے نوٹس کا جواب دیں. اگر بات نہ بنی تو سوال نامہ بھجوایا جائے گا. سوال نامے سے بھی مطمئن نہ ہوئے تو پھر زحمت دینا پڑے گی. نیب آج کے بعد ٹیکس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. تمام ریفرنس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا اعلان. کہا کہ نیب نے کبھی سعودیہ ماڈل کی خواہش نہیں کی. آرمی چیف اور وزیر اعظم سے ملاقات میں نیب سے متعلق تاجروں کے کچھ تحفظات بلا جواز ہیں. تمام ٹیکس ریلیٹڈ مقدمات خواہ وہ کسی سٹیج پر ہیں وہ ان کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایز چیئرمین نیب میں نے یہ احکامات صادر کر دیے ہیں. بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ویک ٹیکس ریلیٹڈ تمام افیئرس ایف بی آر کے پاس چلے جائیں گے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ ہمارا کوئی آفیسر آج سے کسی تاجر کو کال نہیں کرے گا. بزنس مین کو نیب کی جانب سے نوٹس بھیجا جائے گا. نوٹس کے جواب سے تشفی نہ ہوئی تو بزنس مین کو سوال نامہ بھیجا جائے گا اور اگر سوال نامے کے جواب بھی تسلی بخش نہ آئے تو پھر زحمت دی جائے گی. نیب کسی بھی بزنس مین کو ٹیلی فون پہ نیب کا کوئی افسر کال نہیں کرے گا. نو ٹیلی فون کال کہ جی آپ دفتر میں آ جائیں. نو ٹیلی فون کال کہ یہ اتنے بجے آپ فلاں کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے. ہم ان کو ان کی خدمت میں ایک سوال نامہ بھیج دیں گے کہ جی یہ سوال نامہ ہے
آپ اس کا جواب دے دیں، اور اگر سوال نامے کا بھی جواب اطمینان بخش نہیں ہے تو پھر ان کو زحمت تو دیں گے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان کے خلاف کیسز پر چیئرمین نیب بولے کہ لوگوں کی عمر بھر کی کمائی لوٹنے پر نیب خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان متاثرین کو مطمئن کر دیں، تمام کیسز واپس لے لیں گے۔ اگر ایک بیوہ کی عمر بھر کی کمائی، ایک پینشنر کی عمر بھر کی کمائی، ایک یتیم کی عمر بھر کی وراثت اس طرح لٹنے لگے تو کم از کم نیب خاموش تماشائی تو نہیں رہ سکتا۔ میں تمام سول سوسائٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ سوسائٹیز بنی ہاؤسنگ سوسائٹیز سے، آپ متاثرین کو سیٹسفائی کر دیں، 2 ہفتے میں کر دیں، 4 ہفتے میں کر دیں، میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے تمام کیس واپس لے لے گی نیب۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں تنقید سے دل برداشتہ ہو کر نیب کام کرنا چھوڑ دے گا۔ نیب کے چپڑاسی سے لے کر چیئرمین تک تمام لوگ کشتیاں جلا کر بیٹھے ہیں، دھمکی یا دھونس نہیں چلے گا۔ نیب شاید دل برداشتہ ہو کے اپنا کام چھوڑ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ نیب کے پی ایم سے لے کر چیئرمین تک اب سب کشتیاں جلا کے بیٹھے ہیں، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی دھونس، نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی لالچ، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ ادارہ الزامات کی زد میں آئے گا تو بطور سربراہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ پالیسیز بنانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، بلا جواب تنقید کا جواب دینا ضروری ہے۔ ملکوں کے زوال میں بدعنوانی کا اہم کردار ہوتا ہے، معیشت مضبوط ہوگی تو دفاع اور ملک مضبوط ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات میں تمام صنعتکار حکومتی وضاحت سے خوش ہو کر نکلے ہیں۔ قومی اہداف کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، 5 سال میں ملک کو عظیم تر بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کے ہمراہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ خزانہ خالی چھوڑ کر گئی، ہم نے 10 ارب روپے قرض واپس کیا، سخت فیصلوں کے ثمرات آنے لگے ہیں۔ ایک بہترین میٹنگ ہوئی میں سمجھتا ہوں، اور بہترین اس کے اندر گفتگو ہوئی۔ پوری جو ہمارے کاروباری طبقے کے جو لیڈرز تھے اور بینکنگ کے جو لیڈرز تھے، ان کو بتایا گیا کہ معیشت کہاں کھڑی تھی، موجودہ طور پہ استحکام کدھر ہے، جو باتیں میں نے بھی آپ کے سامنے کی ہیں تقریباً اس سے زیادہ تفصیل میں، کیونکہ 5.5 گھنٹے کی نشست تھی، اور اس کے بعد یہ ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہ تمام لوگ جو وہاں پہ موجود تھے وہ خوش واپس گئے۔ تمام ادارے اس وقت ایک پیج پہ ہیں، کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے۔ ہم تمام ادارے مل کے جو ہمارے قومی مقاصد ہیں، جو ہمارے نیشنل آبجیکٹیوز ہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے یکساں ہیں، یکساں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے اندر یہ تمام ادارے مل کے اس ملک کو ایک عظیم ترین ملک بنائیں گے۔ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $2.5 ارب سے 5 سال میں $20 ارب پہ چلا جاتا ہے، اور آپ کہتے پھرتے ہیں ملک کو کہ جی ہم تو بڑا ہنستا بستا ملک چھوڑ کے گئے تھے۔ ارے بھائی، گھر کو لوٹ کے چلے گئے، خزانہ سوچ رہا ہے کہ کبھی تک مجھے لوٹنے کوئی نہیں آیا۔ سخت فیصلوں کو ڈیلے کیا گیا، اول تو ریفارمز ہی نہیں کیے گئے جن کی بنیاد پہ سخت فیصلے شاید نہ کرنا پڑتے، اب ہمیں کرنے پڑ گئے ہیں۔ ایکٹیویٹی جو ہے وہ پک اپ ہوتی نظر آئے گی جیسے جیسے ہمیں معیشت کے اندر استحکام نظر آ رہا ہے۔ ماہ سفر کا چاند گوادر کی جانب دیکھا گیا، جس کی تصاویر بھی لے لی گئیں۔ غلط اطلاع دینے پر رویت ہلال کمیٹی معافی مانگے، یہ کہنا ہے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا، جنہوں نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور کہا کہ ہم 80 کی دہائی سے پیچھے چلے آ رہے ہیں، دوربین سے چاند دیکھنا غلط ہے تو اینک لگانا بھی غلط ہے۔ لاہور سے دیکھیے خاور مغل کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے ماہ سفر کی تاریخ 1 دن تاخیر سے دی گئی، رویت ہلال کمیٹی کو اس معاملے پر معافی مانگنی چاہیے۔ عید کے موقع کے اوپر بھی انہوں نے اپنی ایک جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے اس کیلنڈر کو نہیں مانا تھا، اپنی ایک تاریخ دی تھی، وہ بھی پھر بعد میں معافی مانگنی پڑی، اور ابھی تک انہوں نے کہا تھا ہم حلالہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، معافی مانگیں گے، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پنجاب کی حکومت کو وارن کیا ہے کہ لاہور میں ہر سال 1 میٹر پانی نیچے جا رہا ہے، جبکہ LDA اور CDA کو واٹر ریسرچ اسکیم لانے کے لیے کہا ہے۔ ویسٹ ٹو انرجی کے لیے اسکیمیں لا رہے ہیں جس سے اپنے کچن کا ویسٹ اور دیگر سے گیس بنا کر گھروں میں استعمال کی جا سکے گی۔ پنجاب حکومت کو میں نے وارننگ ایشو کی ہے کہ جو لاہور میں 1 میٹر پانی ہر سال نیچے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ پانی نیچے جا رہا ہے،
6 سالوں کے بعد یہاں پہ بورنگ میں بھی آپ کو پانی جو ہے وہ نہیں ملے گا. ابھی بھی پانی کی بورنگ جو ہے وہ بڑی مہنگی ہوگی ہے لاہور جیسے علاقوں میں. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی انتشار پھیلانے اور بہتر بارگین کے لیے مولانا فضل الرحمان کو سپانسر کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. کیمرہ مین دانش علی کے ساتھ خاور مغل، 92 نیوز لاہور.